اکثر لوگوں کا یہ کہنا مطلب جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جو فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ وہ ہم ہی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا، لیکن وہ اس طرح تمام سنت کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جس طرح وہ کتاب و سنت کی پیروی، کیونکہ یہ تو obvious سی بات ہے کہ ظاہر ہے جنت میں تو وہی جائے گا جس نے کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے، وہی ہوگا۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی نہیں میں یہ دیوبند نہیں ہوں، یا میں بریلوی نہیں ہوں، یا میں اہل الحدیث میں سے نہیں ہوں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے کرتا ہے، کیا یہ وہ گروہ ہوگا جو اپنے آپ کو؟ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ تو یہ جو اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں یہ ہر بندہ اپنے ہی فرقے میں، کیونکہ اگر آپ کسی اور کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں ہماری جو جماعت ہے وہی جائے گی، اور دوسرا کہے گا نہیں جو ہماری جماعت ہے وہی جائے گی۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر رہا اور وہ ان تمام چیزوں کو کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے ساتھ کسی چیز کا میں نے ٹیگ نہیں لگوانا، تو کیا یہ وہ جماعت ہوگی جو بن کے جائے گی؟ یہ سوال آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے اس کی جو بنیاد ہے، اگر آپ اس پر غور کریں نا، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائے گا، جس کو مسلم کہا جاتا ہے یا مومن کہا جاتا ہے، تو کیا وہ صرف نام کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ نہیں جوڑتا، میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا، اہل سنت والجماعت نہیں کہتا، یا فلاں نہیں کہتا، فلاں نہیں کہتا، میں بس مسلم ہوں، میں مومن ہوں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو کیا آپ کا صرف مومن اور مسلم کہلانا کفایت کر جائے گا؟ آپ محض اس نام کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اب آپ دیکھیں، منافقین اپنے آپ کو مسلم ہی تو کہتے تھے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ گریں گے۔ تو میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ محض نام رکھ لینا، اب کوئی بندہ اپنے آپ کو اگر اہل حدیث کہتا ہے لیکن وہ کتاب و سنت کے نظریات سے دور ہے، تو اس کا اہل حدیث کہلوانا یا اپنے آپ کو اہل حدیث جماعت کے ساتھ وابستہ کرنا اور کروانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام سخاوی رحمہ اللہ کی جو میں نے بات بتلائی ہے، وہ یہی تو کہتی ہے کہ ہم تو اہل حدیث سمجھتے ہی اسے ہیں جو حدیث پر عمل پیرا ہے۔ اب جو بندہ حدیث پر عمل پیرا نہ ہو، دین پر عمل پیرا نہ ہو، کتاب و سنت کے مطابق اس کی سوچ نہ ہو، نظریات نہ ہو، اس کے اعمال نہ ہو، تو وہ صرف اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اہل سنت، تو اس کو فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح محض مومن مسلم کہلانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، لیکن وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ خرافات میں پڑا ہوا ہے، وہ بدعات سے جڑا ہوا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو کتاب و سنت کے برعکس ہے اور من مرضی کرتا ہے، تو اس کو مسلم اور مومن ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب اگر آپ میری یہ بات سمجھ لیں گے نا، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت بنیادی طور پر کتاب و سنت ہی کی آواز ہے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ صفاتی نام ہے، ایک توصیفی تعریف کے ساتھ ان لوگوں کو متصف کر دیا گیا ہے، اور ایک ان کا وصف تھا اس کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ بس میری بات یہاں تک کلیئر ہوئی ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہلانا چاہتا اور اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہتا، تو دوسرے معنوں میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ہیں یہ گمراہ ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو دور اسی لیے کرے گا نا کہ وہ ان کو گمراہ سمجھے گا، اور اگر وہ ان کو گمراہ سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف کرنا نہیں چاہتا، تو پھر اس پر لازم ہے کہ پہلے ان دونوں ناموں والے لوگوں کی گمراہیاں ثابت کرے، ان کا کفر شرک واضح کرے، پھر اپنے آپ کو ان سے بری کرے۔ اور اگر ان کے اندر کوئی کفر شرک نہیں ہے اور ان کا نام
کتاب و سنت کے اپوزٹ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک توصیفی اور تعریفی اعزازی اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی ان کی بنیاد پر اس سے ان کو متصف کر دیا گیا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، مجھے آپ کی بات سمجھ لگی، لیکن اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر یہی بندہ وہی بندہ ایک آرگیومنٹ دیتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمان تمہارے لیے پسند کیا ہے، تو میں ان کو تو گمراہ نہیں کہتا، مجھے ان کے عقائد سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ کیا تو میں کیوں نہ پہلے کیونکہ میں کتاب و سنت کا پیروکار ہوں، تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نام دیا میں وہ رکھوں گا، میں انہیں گمراہ نہیں کہتا، مجھے ان کے عقائد سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی اپنے لیے پسند نہیں کر رہا کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے، کیونکہ وہ ایک فرقے نہیں بطور اپنا نام رکھا ہے، میں مسلمان ہی کہلاؤں گا لیکن مجھے ان کے عقائد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ قابل قبول ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا کہ بس ہمارا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں کہ نام مسلمان رکھا ہے، لیکن اللہ پکارتا یا ایھا الذین آمنو، ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمینو، یعنی یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نام ان کا مسلم ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو ان کے صفاتی نام ہے یا صفاتی امور ہے ان سے بھی ان کو پکارتا ہے۔ اور مفلحون، حزب اللہ، یہ حزب اللہ کیا ہے؟ یہ بھی تو قرآن مجید ہی میں آیا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اس سے جوڑا گیا ہے۔ اور میں نے ابھی جو سنن ترمذی کی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے اس میں واضح طور پہ عباد اللہ، اب عباد اللہ وہاں پہ تو نام مسلم کے ساتھ عباد اللہ کا بھی ذکر آیا ہے، تو اب بندہ یہ ان بنیادوں پر اپنا نام رکھنا شروع کر دے کہ بھئی میں عباد اللہ ہوں، میں حزب اللہ ہوں، میں مسلم ہوں، تو آپ جتنے بھی یہ نام بنتے چلے جائیں گے آپ ناموں کی بنیاد پر تو کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلم کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا گیا ہے یا اور نام بھی کتاب و سنت میں ہمیں ملتے ہیں تو اسی انداز میں اور جن میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو آپ اس نام سے اپنے آپ کو متصف کر سکتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث پر تو اب اجماع ہو چکا ہے، پوری جو امت ہے اس کا اس پر اتفاق ہے۔ اب جتنے لوگ نکلے ہیں وہ انہی سے باہر، یعنی جو ان سے نکلے گا باہر وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس اجماع سے باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ آپ اسلاف کے راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اسلاف کی چھتری میں رہیں، اس کے سائے میں اپنی زندگی بسر کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جو ریوڑ سے نکل جاتا ہے وہ تو اس کو اچک لیتا ہے، وہ بھیڑیا وغیرہ، یعنی اگر بکری بھیڑ وغیرہ اپنے ریوڑ سے باہر نکلے گی تو وہ بھیڑیا اس کو اچک لے گا، اس کو اچکنا آسان ہوتا ہے، اس کا حملہ کرنا اور شکار بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے بنسبت ایک پورے ریوڑ کے۔ تو یہ جو اکا دکا ایک ایک کر کے آپ نکلتے جائیں گے تو آپ بنیادی طور پہ جو جماعت ہے، جس کو جماعت کہا گیا، جس کو طائفہ منصورہ کہا گیا ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی تو مسلم کا لفظ نہیں استعمال ہوا طائفہ منصورہ پر، اور اس میں تو مسلم کا لفظ 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جو فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں تم وہ دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم کہلانے والے جنت میں جائیں گے، یہاں تو جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والے جنت میں جائیں گے، کہلائیں گے وہ سارے مسلم، کہلائیں گے وہ سارے مسلم ہی۔ اور یہ اہل سنت یا اہل حدیث کہلانا یہ بنیادی طور پہ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ خرافات پیدا ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بدعات اور طرح طرح کے فتنے ہیں۔ ہر دوسرے دن آپ کو پتا ہے کوئی نہ کوئی دعوے دار اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب ایک مسلم نام کے اوپر ہی کوئی دوسرا تیسرا دعویٰ کر دیتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ اب وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ رہبر اور رہنما ہونے کا دعوے دار ہو اور اس کی شکل و صورت، رہن سہن، پورا جو حلیہ ہے وہ اسلام کے بالکل اپوزٹ ہو، اس کی جو زندگی ہے وہ کتاب و سنت کے برعکس ہو،
تو محض ہم اس لیے اس کو پروموٹ کر لیں یا اس کے دین پر اس کی کہی ہوئی بات پر چل پڑیں کہ بھئی وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے. آج یہ ایک جال ہے، یہ ایک جال ہے جو پھینکا جاتا ہے، اور اس میں جو آوارہ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی آج ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ انکار حدیث کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ حدیث کے سائے میں زندگی بسر کریں گے قرآن کی من چاہی تفسیر نہیں کر سکیں گے، اور جب من چاہی تفسیر نہیں کر سکیں گے تو ان پر لازم ہو جائے گا کہ وہ حدیث کا انکار کریں، پھر جو مرضی کرتے پھریں. اسی طرح یہ جو الرجک ہیں اہل سنت سے، اہل حدیث سے، یہ لوگ بھی بنیادی طور پہ ایک من مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آوارہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، اور یہ سلف کے راستے سے دور ایک، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میں ہوں اور ہر بندہ مجھے ہی اچھا سمجھے اور میری ہی تعریفیں کرے اور کوئی مجھ سے بڑا نہ ہو. یعنی ہم یہ نہ ہمیں کہنا پڑے کہ بڑی بڑی جو شخصیات تھیں، امام بخاری، امام ابو داود، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، نہیں، ان سب سے بھی بڑا میں، اور مجھے ہی پوجا جائے، مجھے ہی جانا جائے، مجھے ہی پہچانا جائے، اور میری ہی لوگ بیعت کریں اور مجھے پروموٹ کریں. آج اکثر جو ان چیزوں کے دعوے دار ہیں نا، اور فرقہ نام سے لوگوں کو جو ہے نا وہ بازن کرتے ہیں، ان کا اکثر لوگوں کا آپ جائزہ لے لیں، وہ خود ایک نیا فرقہ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں.